جی السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ہفتہ وار پروگرام بگ ایشو. آئی ایم یور ہوسٹ علی محسن ہاشمی. میرے ساتھ ہمارے مشہور و معروف اینالسٹ موجود ہیں ڈاکٹر اعجاز حسین. سر السلام علیکم اگین اینڈ ویلکم بیک. بریک سے جانے سے پہلے آپ سے بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا کہ ایران کی جو پوزیشن ہے ود ان دا مڈل ایسٹ، آپ نے فیکٹس بتائے کہ بھئی it's never taken on any neighboring country or try to invade any other nation. لیکن جو ریسنٹ اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے، ہم میڈیا میں دیکھ رہے ہیں، اس کے مطابق ایران جو ہے وہ اسرائیل کے پرائم منسٹر کے مطابق از اے ٹیررسٹ اسٹیٹ. ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ دیکھیے، میں نے بی بی نیتن یاہو کی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ تو اس کو میں نے سیریسلی نہیں لیا. ٹھیک. اور اسپیشلی جب سے اس کی جو اوپن سیکرٹ ہو گیا اس کی سعودی عرب کے ساتھ دوستی. جی ہاں بالکل. 5 لیول پہ، ڈیفینس منسٹر، فارن منسٹر، انٹیلیجنس چیف، ملٹری چیف، ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن، دونوں جگہوں پہ، یہ 5-6 اور پھر ہیڈ آف دا اسٹیٹ دونوں طرف سے. تو جب سے میں نے وہ باہر آئی ہے دنیا جہان میں کہ دوستی کتنی پرانی ہے، پچھلے 18 ماہ سے جی یہ اوپن ہوا ہے سیکرٹ، تو میں نے ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے بینجامن نیتنیاہو کی اور زیادہ غیر سنجیدہ طریقے سے لینی شروع کر دی ہے. تو میرے نزدیک نہیں ہے. وہ انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہ اٹس جسٹ لائک وین اے فلائی sits on the axle tree of a chariot wheel. She flaps her wings and says, look how much dust I can raise. اس وقت ایک چھوٹی سی مکھی کی حیثیت ہے اسرائیل کی. اسرائیل بہت پریشان ہے، بیک فٹ پہ آ چکا ہے. اچھا، سعودی عرب اور اسرائیل کے اس معاہدے کے بعد کیا خدشات ہیں؟ What do you think their fears are؟ کیا کس چیز سے گھبرا رہے ہیں وہ؟ سعودی عرب اور اسرائیل کی پریشانی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ سے گھبراتے ہیں زیادہ، یہ امپلوڈ کرتے ہیں. یہ اپنی دیکھیں، اسرائیل کو اپنا ملٹری پاور ہونا، ایک اکنامک یونائٹڈ اسٹیٹس میں ان کی جو پریزنس ہے AIPAC کی وجہ سے، امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی، اور جتنے دنیا کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، دنیا کے جتنے میڈیا ہاؤسز ہیں، ان میں چونکہ پریزنس ہے زائنسٹ کی، ایک اسٹرانگ زائنسٹ کی اس میں پریزنس ہے. انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں زائنسٹ کی بہت زیادہ اسٹرینگتھ ہے. تو یہ 5-4 جو ایریاز ہیں جو ہے ہیومن لائف کو افیکٹ کرتے ہیں بڑے، ان میں چونکہ پریزنس ہے زائنسٹ کی، تو یہ ہے کہ اس لحاظ سے اسرائیل ایک پاورفل کنٹری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاورفل ان دا سینس کہ اسرائیل آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، فائدہ نہیں کسی کو پہنچا سکتا. دوسری طرف دیکھیے، مسلم امہ میں جو ہے سیلف پروکلیمڈ مسلم امہ کا لیڈر جو ہے سعودی عربیہ، تو وہ بھی ایک مطلب ایک آئل کے حوالے سے دیکھا جائے اور ملٹری پروکیورمنٹ جتنی وہ کرتے ہیں 50-55 بلین ڈالر کی سال کی، تو تو سعودی عربیہ ایک پاور ہے، اس میں کوئی ہم نہیں. لیکن پاور اسی وقت جستی ہے جب آپ لیجیٹیمیٹ بھی ہوں اس پاور کے ایکوائر کرنے میں اور اس پاور کو یوز کرنے میں. لیکن بدقسمتی سے دونوں کنٹریز نے پاور جو ہے وہ انلیجیٹیمیٹلی ایکوائر کی ہے، اور دونوں کی پاور جو ہیں وہ کہیں اور سے دی جاتی ہیں، ٹرانسفر ہوتی ہے پاور ان میں، مین سوچز کہیں اور ہے. اسی طرح سے دونوں کی جو اکنامک پاور ہے، سعودی عربیہ کی بھی وہی ہے، وہ کہیں اور سے آتی ہیں. تو لہٰذا لیجیٹیمیٹ پاور تو نہ ہوئی. لیجیٹیمیٹ پاور ایک مسلمان کنٹری کی ہے تو وہ مسلمانوں کی نیشنل ایسپریشنز کے مطابق چلے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا. ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ ان کی دونوں کی انسٹرکشنز جو ہیں وہ کہیں اور سے آتی ہیں. اب ظاہر ہے I know exactly what you're referring it to. لیکن آپ یہ بتائیے کہ جہاں سے انسٹرکشنز آ رہی ہیں، اگر they are in agreement to this, where is the disconnect? مین پرابلم اب یہ ہے کہ انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے. میں بتاتا چلوں کہ آج سے 3 برس پہلے یونائٹڈ اسٹیٹس نے ایک جو ان کا اسپیشلی ایک گروپ ہے جو کہ کانگریس میں جسے کہتے ہیں دا بلیک کوکس، جو بلیک سینیٹرز ہیں یا ممبرز آف دا ہاؤس آف ریپرزینٹیوز ہیں، وہ 37-38 کے قریب ہیں، لیکن وہ پاورفل لوگ ہیں. ان میں ایک مسلمان بھی ہمارا ہے، کیتھ. تو یہ لوگ جو ہیں ان کے پریشر سے، ڈیموکریٹس کے پریشر سے، اور اوباما کا جو لاسٹ الیکشن کیمپین تھی 2012 کی، اس میں بھی یہ بار بار کہ ہم بہت ساری جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری ڈپلومیسی میں جو ہیں، وہ ہم ان کو ریوزٹ کریں گے. تو پچھلے 2 برس سے 2.5 برس سے بڑا ایکسٹینسو ریسرچ ہو رہی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی تمام لیڈنگ یونیورسٹیز میں. یونائٹڈ اسٹیٹس کے 20 کے قریب جو ہے وہ لیڈنگ تھنک ٹینکس جو ہیں جو کہ پالیسی فارمولیشن میں
ان پٹ جن کا بڑا ویلیوبل ہوتا ہے. ٹھیک. اس طرح یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو انڈیویجولز ہیں، ایون کہ میں نے پڑھا پچھلے 2-3 برس میں کہ ایسے جوئش بھی آتھرز ہیں اور جو کہ اکیڈیمیا میں ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، آرٹیکلز لکھے ہیں موسٹ پاپولر میگزینز میں اور جرنلز میں. انہوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا کہ ہاں اگر مس انڈرسٹینڈ. اچھا اسیسمنٹ کیا کی انہوں نے؟ اسیسمنٹ انہوں نے یہ کی کہ پچھلے 10-15 برس میں ہم نے 17 کرسچن کنٹریز کو اپنا دشمن بنا لیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ چلو ایران تو دشمن تھا، مسلم تھا، اور باقی جو کنٹریز تھے جن میں جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے خلاف جی افغانستان ہے، عراق ہے، جی ان کی پالیسیز کی وجہ سے جو دشمن کنورٹ ہو گئے وہ تو تھے، لیکن 17 کرسچن کنٹریز کیسے آ گئے؟ اس میں چیدہ 2-3 نام اسیسمنٹ انہوں نے کی کہ کیوں آیا. ارجنٹینا کی جو پریزیڈنٹ ہے کرسٹینا کرچنر، وہ ہمارے خلاف کیوں ہوگی؟ برازیل کی جو پریزیڈنٹ ہے ڈلما روسیف، وہ آج کل ہمارے کیوں خلاف ہوگی؟ حالانکہ وہ امریکن کانٹیننٹ میں رہ رہی. اسی طرح انہوں نے جب دیکھا کہ آج اینگلا مرکل جو جرمن چانسلر ہے وہ ہمارے خلاف کیوں ہوگی. چھوٹے چھوٹے کنٹریز ہیں، مثلا کوسوو دیکھ لیے، اس کی چھوٹی سی 5 لاکھ کی آبادی ہے، اس کی صدر جو تھی عطیفت یحییٰ، مسلمان ہے، وہ ویسٹرنائز پوری، وہ پریزیڈنٹ، وہ بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کے خلاف. اور یہ انہوں نے جنرل اسمبلی میں تقریریں کی ہیں پچھلے 10 برسوں میں. تو انہوں نے اسیس کیا کہ آیا آپ یہ چھوڑ دیجئے نکولاس میڈورو کیا کہہ رہا ہے، یا اس سے پہلے جو شاویز کیا لیگیسی چھوڑ کے گیا وینزویلا میں، یا بولیویا میں کیا ہے موریلس کیا کر رہا ہے. تو یہ انہوں نے کہا یہ چھوڑ دیں. آپ یہ دیکھ لیجیے کرسچن کنٹریز میں یونائٹڈ اسٹیٹس کے بارے میں 10 برس سے ایٹیٹیوڈ کیوں چینج ہوا ہے. ہم ان کو ایڈ بھی دیتے ہیں، ٹریڈ بھی ہماری ان کے ساتھ ہے، ڈپلومیٹکلی ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں، ہم ڈرنک بھی اکٹھے کرتے ہیں، ایک ہی طرح کی ہماری کلچرل کوئی ڈفرینسز بھی نہیں، وہاں تفاوت نظر بھی نہیں آتی. تو آیا کیا اس کے بعد انہیں ریئلائز ہوا کہ نہیں یار کوئی پرابلم ہے. تو پرابلم یہی ہے کہ ہم اپنی جتنی مسکنسیپشن ہے ہماری ڈپلومیسی میں وہ دور کریں. اور اس کے بعد آتھرز نے لکھا، میڈیا نے بیان کیا. انہوں نے فرسٹ ٹائم یہ ریئلائز کیا 3 برس پہلے شروع کر دیا کہ ہم فاکس، CNN اور NBC، CBS انہی پہ ہی ریلائی نہ کریں، ہم دوسرے چینلز کو بھی دیکھیں. تو پھر اس میں بھی اچھا پھر انہوں نے کہا کہ ہم ڈپلومیٹکلی دیکھیں، لوگوں کو انٹرویو کریں. ہم ایک جو ہماری شٹل ڈپلومیسی ہے، جی پھرتے ہیں لوگوں میں جاتے ہیں، پوچھیں کہ یار کیا وجہ ہے. تو اس وقت دیکھیے کہ 3,500 ڈاکومنٹس پڑے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جن نے یہ لکھا ہے کہ تمہاری پالیسی غلط ہے، تمہاری ڈپلومیسی جو ہے وہ غلط کنڈکٹ ہو رہی ہے، تمہاری جو پولیٹیکل ڈیسیشنز ہیں، تمہاری لیجسلیشن ہے، تمہاری ڈپلومیٹک جو بڑے بڑے تم اسٹریٹجک جو لیتے ہو ڈیسیشن لیتے ہو وہ فلاڈ ہیں. تو آخر آ کے پوری دنیا کو رول کر رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس، اور ایک بہت بڑی پاور، اکنامک پاور ہے، ملٹری پاور ہے، پولیٹیکل پاور ہے. تو انہوں نے آ کے اس چیز کو اسٹڈی کر کے اب اس کے بعد ریئلائز کرنا شروع کر دیا تو ریکٹیفائی کہ ریکٹیفائی کرنے کا ٹائم آ گیا. اب اس میں ایران کے بارے میں بڑی انٹرسٹنگ جو میں نے پڑھی پچھلے 2-3 برس میں، اینڈ میں آ کے کہاں جو ان کی سائن کرو بنی اس انڈرسٹینڈنگ کی، وہ یہ بنی کہ دیکھیے ہاؤ کین یو، یہ میں آج ایک دیتا ہوں کہ جان کیری نے جو ڈیبیٹ میں حصہ لیا، اور جو ہے یہاں پہ US ایمبیسڈر ہیں جو میتھیو بارزن، انہوں نے مل کے ایک جگہ ڈیبیٹ ہوئی تو سچویشن اسیسمنٹ کی، اور 6 ماہ پہلے اس نتیجے پہ اترے کہ ہاؤ کین وی نیگلیکٹ اے کنٹری دیٹ از سٹنگ آن 34 trillion cubic meters of gas, only second in the world after Russia. How can we ignore a country sitting on 200 billion barrels of crude oil? How can we ignore a country that has got millions of acres of maritime estate? یہ میری ٹرم ہے، maritime estate، بالکل بحیرہ عرب میں، پرشین گلف میں، اس کو کیسے ہم نظر انداز کر سکتے ہیں؟ How can we discount a country of 80 million people? How can we disregard a country that is under the sanctions, economic sanctions, some way or the other for last 36 years? And they can still survive.
after tightening their belts, and they can survive for another 36 years. With all those sanctions in place. Absolutely. And how can we ignore a country that has acted and conducted its diplomacy so dexterously, so professionally, that it hasn't been involved in any act of aggression whatsoever. اور پھر ہسٹری سامنے تھی پچھلے 2200 برس کی. تو اب اس پہ نتیجے پہ آ گئے. یہ سرکمسٹینشیل کمپلشن ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی, ایو کی, برٹن کی, کہ آج ماننے کے لیے تیار ہو گئے. آج اگر بیٹھے ہوئے لوزان میں پچھلے ہفتے اتنی بڑی اسپیچ دیتا ہے لارنٹ فیبیس, آج اتنی بڑی اگر دے دیتا ہے فرینک والٹر جو جرمن فارن منسٹر ہے, اتنی بڑی فیڈریکا مگرینی اسٹیٹمنٹ دے دیتی ہے ایران کے حق میں, آج اٹھ کے اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ فلپ ہیمنڈ دے دیتا ہے, جان کیری دے دیتا ہے, آج اتنی بڑی وینڈی شرمن جو ساتھ گئی ہے وہ دے دیتی ہے. تو آپ دیکھیے اس میں کیا وجہ ہے. وجہ یہی ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے ریکٹیفائی کرنا شروع کر دیا ہے اپنی ڈپلومیسی کو, اور یہ فائدہ اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس کا بھی ہونا ہے. اچھا مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, چلیے دیر از اے اسکول آف تھاٹ, ابھی ریسنٹلی ہم ڈبیٹس میں بھی دیکھ رہے ہیں, مختلف میڈیا آؤٹلیٹس پہ, ٹیلی ویژن پہ, ڈسکشنس پہ, کافی جگہ جو ہے نا یہ ایک چیز جو ہے نا ویری لائٹلی ڈسکس ہو رہی ہے کہ اگر ایران کو گو ہیڈ مل جاتا ہے, ہاؤ کین یو کنٹین اینڈ اسٹاپ فرام ادر مسلم نیشنز ٹو ایکوائر نیوکلیئر پاور؟ دیکھیے این پی ٹی کے سگنیٹری ہونے کے ناطے ایران کے لیے مشکلات تھیں, چونکہ پاکستان, انڈیا, اسرائیل این پی ٹی کے سگنیٹری نہیں تھے. ٹھیک, لہٰذا پاکستان کو بھی اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پاکستان نے تھوڑا چالاکی سے کام کیا, انڈیا نے چالاکی سے کام کیا, اسرائیل نے چالاکی سے کام, این پی ٹی کو سائن ہی نہیں کیا. ٹھیک, تو ان کو نیوکلیئر پاور ہونے میں کم پریشانیاں اور کم رکاوٹیں جو ہیں وہ سامنے آئیں. تو انڈیا نے تو 75 میں کر دیا, ظاہر ہے پاکستان نے 98 میں کر دیا, اور انڈیا نے پھر 98 میں کیا, لیکن اسی طرح اسرائیل نے 1980s میں ڈیولپمنٹ سٹارٹ کر دی تھی, اور اس کے بعد پھر ارلی 1990s میں ایران جو ہے, دیکھیں اسرائیل جو ہے وہ باہر آیا. نیوکلیئر فیزز 3 ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے سیلیبسی, کہ آپ دور رہیں, کہ ہم نیوکلیئر ہوں گے ہی نہیں. اس فیز کو بھی ایران نے بڑی بہترین طریقے سے تھرو کیا ہے. اور چونکہ نیوکلیئر ویپن پاور ہونے کی کوئی امبیشن ایران میں نہیں تھے, صرف سول پرپسز کے لیے کرنے کے لیے, تو جو بیچ میں اوپیسٹی کا ایلیمنٹ آتا ہے, پہلے سیلیبسی ہوتی ہے, پھر اوپیسٹی ہوتی ہے, پھر آؤٹنگ ہوتی ہے. انڈیا, پاکستان, اسرائیل نے ان تینوں فیزز جو نیوکلیئر ڈپلومیسی میں نیوکلیئر ویپن پاور بننے کے لیے ہوتے ہیں, پہلے آپ سیلیبسی میں ہوتے ہیں, پھر اوپیسٹی میں ہوتے ہیں, پھر آپ آؤٹنگ میں آ جاتے ہیں. تو تینوں کنٹریز نے, این پی ٹی کے سیکرٹری نہیں تھے تو تینوں فیزز سے بڑا ایزیلی اسموتھلی آگے چلے گئے. ہیو اینڈ کرائی آیا سینکشنز کے, تو ساتھ ہی پھر 9/11 بھی ہو گیا, جس کی وجہ سے فوکس وہ جو ادھر آ گیا, فوکس ہٹ گیا. ٹھیک, ایران نے چونکہ نیوکلیئر این پی ٹی سائن کر دیا تھا, نان پرولیفریشن ٹریٹی, اس کے بعد ایران کے لیے پریشانی تھی کہ وہ نیوکلیئر ڈیولپمنٹ اس اسکیل پہ کرتا. اب یہ ان کی ایک تھی انڈرسٹینڈنگ سب کی, ان کی جو پرسیپشن تھی, اور دنیا میں اور ڈپلومیسی میں پرسیپشن چلتی ہیں. ڈپلومیسی میں ریالٹی جو ہے وہ بڑی دیر بعد آتی ہے. انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ بائی دا ٹائم دا ٹروتھ پٹس آن اٹس شوز دا لائی ہیز ٹریولڈ ہاف دا گلوب. بڑی اچھی انالوجی. تو یہ دیکھیے اس طرح سے ایران کو سلو رہے این پی ٹی سائن کرنے کی وجہ سے. ادروائز ایران جو ہے وہ یہ پابندیاں ایران سے وقت سے پہلے 2006 میں جب یہ برادی نے یہ اس پہ کیا تو برادی کی فائنڈنگ تو تھی, لیکن انہوں نے سعودی عربیہ نے میسو, وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب اس میں بینک رول کیا. سعودی عربیہ نے, اسرائیل نے اپنا پولیٹیکل کلاؤڈ یوز کیا اور ایران کو دبائے رکھا. لیکن اب وقت آ گیا, سب لوگوں کو پتا ہو گیا, حقیقت تو آشکار ہو جاتی ہے جب پتہ چل جاتا ہے کہ, تو پھر سب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایران پہ زیادتیاں ہوتی رہی ہیں, اور اب ریئلائز ہو گیا ہے. اب جب آپ مورلی, آپ کا مورل
سٹانس جو ہے وہ دنیا مان لیتی ہے، پھر آپ کو ایک بڑی پاور بننے میں مورل رکاوٹ نہیں ہوتی. اور ایران کو صرف مورل رکاوٹ کی وجہ ہے، مورل امپیڈمنٹ نہیں رہا تو ایران 2-3-4 برس میں ہمیں مڈل ایسٹ میں ایک اسکائی اسکریپر آف پولیٹیکل پاور نظر آئے گا. لیکن ہاؤ ڈز دیٹ اسٹاپ فرام ریسٹ آف دی اسلامک کنٹریز ٹو ایکوائر دس پاور؟ دیکھیے 5 سے 7 سال لگتے عرب ہیں، لیگ کی 5 سے 7 برس لگتے ہیں تھیوریٹیکل فریم ورک جو ہے نیوکلیئر پاور بننے میں آپ کا سول کے لیے. ٹھیک. تو جس نے NPT سائن کیا ہے وہ تو اس سے سلیبس ہی کرے گا نا، وہ دور رہے گا. صحیح. وہ تو اوپیسٹی میں بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. تو جنہوں نے نیوکلیئر NPT سائن کیا ہے یا فسائل جو ہے FMCT جو کہ فسائل مٹیریل کٹ آف ٹریٹی جس نے سائن کی ہوئی ہے وہ بھی اس طرف نہیں آئے گا. فسائل مٹیریل تیار نہیں، یورینیم انرچ ہی نہیں کرے گا وہ. تو یہ 2 چیزیں جو نہیں ہوں گی جن کے سگنیٹری ہیں ان 2 لاز کے، ان 2 انٹرنیشنل انسٹرومنٹ جو ہیں، تو وہ تو اس طرف آئیں گے نہیں. باقی چھوٹے چھوٹے کنٹریز رہ جاتے ہیں، انہیں اپنے مسائل میں ڈومیسٹک ایشوز میں اتنا الجھے ہوئے ہیں کہ نیوکلیئر تو اس سے لیوش، پرسوٹ آف گلوری از این ایکسپینسو بزنس. انٹرسٹنگ. ڈاکٹر صاحب بالکل چند لمحات رہ گئے ہیں ہمارے پاس اینڈ آئی ایم ویری کانشیس آف ٹائم. دیکھیے ایسی زبردست گفتگو ہو رہی ہے کہ دا ٹائم جسٹ فلائز بائی. لیکن اس پورے بحران کو اور اس پوری ڈیولپمنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہاؤ ڈو یو سی ایجپٹ، بحرین اینڈ قطر، ان کی کیا پریشانیاں ہوں گی ونس دا ٹریٹی گو ہیز دس ایگریمنٹ گوز اہیڈ؟ میرے خیال ہے آہستہ آہستہ کہتے ہیں نا کہ جب حقیقت کے طور پر سامنے آ جائے گی انٹرنیشنل فورم پہ، پوری دنیا نے، پاورفل کنٹریز نے ایکسیپٹ کر لیا ایران کو، تو یہ چھوٹی چھوٹی چنگاریاں اٹھتی رہیں گی، چھوٹے چھوٹے کرٹیسزم ہوتے رہیں گے، تنقیدیں ہوتی رہیں گی ایران پہ. ایک سٹیج پہ آ کے عرب جو ہیں بڑے بزدل ہیں، عرب قوم اتنی بزدل ہے کہ یہ ایکویس کر جاتے ہیں، ایک سٹیج پہ آ کے سرینڈر کر جاتے ہیں. اور پھر ہر عرب کنٹری کی کوئی نہ کوئی پرائس ہے، وہ پرائس آپ پے کریں اور عرب کے ساتھ ملا لیں. انٹرسٹنگ. اچھا چلیے، اور پاکستان تو ایک عربی ملک ہے نہیں، تو پاکستان کی حکومت کو ایران اور سعودی عرب سے کس قسم کے تعلقات استوار کرنا ہوں گے once this goes ahead؟ دیکھیے آج جو ڈبیٹ ہوئی ہے جس طرح نیشنل اسمبلی میں، اور جو اس ایشو پہ ڈیفائن ہی نہیں کر سکا، کسی نے اس کو نہیں ڈیفائن کیا. لوگوں نے تقریریں کی، میں سن رہا تھا، لمبی چوڑی تقریریں کی، 3-4 نام نہیں لینا چاہیے پروگرام میں، 3-4 بڑے سیاستدانوں نے پارلیمنٹیرین تقریریں کی، لیکن کسی نے بھی اس چیز کو ڈیفائن نہیں کیا کہ سعودی عرب سے اور ایران سے کس قسم کی ریلیشن شپ آپ نے ڈیفائن کرنی. اس کی دیکھیں وہ قومیں ڈیفائن کرتی ہیں جن کی فارن پالیسی جو ہے وہ انڈیجنس ہوتی ہے، جو اپنی فارن پالیسی خود بناتے ہیں، اور کوئی بھی قوم بغیر اکنامک پروگریس کے فارن پالیسی نہیں بنا پاتی. تو پاکستان ابھی الجھا ہوا ہے اس چیز میں. انٹرسٹنگ. ڈاکٹر صاحب بالکل آخر میں ایک سوال، ہم جانتے ہیں کہ رہبر معظم امام علی خامنائی جو ہے ہی از دی سپریم لیڈر آف ایران رائٹ ناؤ. اس وقت کرنٹ لیڈرشپ اور احمد نژاد ٹینیور میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے ایک اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں، ایک کلیشے، میں وہ ٹرم یوز نہیں کروں گا کہ جی ماڈریٹ آئے. بھئی جو نیشنل انٹرسٹ ہوتی ہیں، اب رہبر صرف نیشنل انٹرسٹ ہی نہیں لے کے چل رہے، وہ صرف شیعہ کی انٹرسٹ ہی لے کے نہیں چل رہے، وہ مسلمانوں کے انٹرسٹ کے اس وقت جو ہے کسٹوڈین ہیں، ملت اسلامیہ کے کسٹوڈین ہیں. یہ بدو مانے یا نہ مانے ان کو، لیکن وہ کسٹوڈین ہیں مسلم امہ کے اس وقت. تو اس وقت ان پہ جو اچھی جو آئی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اچھی ٹیم بن گئی ہے روحانی کی طرف سے. ایک اس وقت دیکھیے قصہ چہار درویش ہم نے پڑھا، 4 لوگوں کا قصہ، وہ بڑا پڑھتے رہے ہم لوگ. یہ قصہ چہار درویش کا ہے، چہار دکتور کا ہے. دیکھیے فارن منسٹر PhD یونائٹڈ اسٹیٹس میں، کیلیفورنیا سے، انٹرنیشنل لاء میں ایران کا جواد ظریف. چیف نیوکلیئر جو ہے نیگوشیٹر علی اکبر صالحی، PhD فرام MIT نیوکلیئر انجینئرنگ میں، میساچیوسٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی. تیسرا دیکھیے ڈپٹی فارم منسٹر عباس عراقچی از اے فرینڈ آف مائن. عباس عراقچی PhD فرام کینٹ، یونیورسٹی آف کینٹ، انٹرنیشنل پالیٹکس میں. چوتھا دیکھ لیجئے کہ انہی کے ساتھ کہ روحانی صاحب PhD فرام اسٹریتھ کلائڈ. اب ان لوگوں کی کیلیڈونیا یونیورسٹی سے، ان لوگوں کی چہار درویش، چہار دکتور نے اتنی اچھی ایک پولیٹیکل لیڈرشپ
لیڈرشپ جو ہے ایک ایسٹیوٹ لیڈرشپ فراہم کر کے دے دی راہبر کو. اب راہبر کو کیا چاہیے تھا؟ کونسل آف ایکسپرٹس جو ہے وہ رہ گیا تھا ایک سلاٹ. وہاں اب ہماری پچھلے برس ملاقات ہوئی, ہم نے کھانا کھایا آیت اللہ العظمیٰ مصباح یزدی صاحب کے ساتھ. تو مصباح یزدی صاحب جو ہے وہ کونسل آف ایکسپرٹس کے ہیڈ آ گئے. اب دنیا میں اس سے زیادہ آئیڈیل ٹیم جو ہے وہ کسی کی قسمت میں نہیں ہے, اور رائٹ ٹائم پہ یہ ہوئی ہے کہ اپرچون مومنٹ پہ ہوئی ہے. کہ اب آگے دیکھیے کہ اوپر اسپرچل لیڈرشپ, نیچے کونسل آف ایکسپرٹ میں آیت اللہ العظمیٰ مصباح یزدی, اور نیچے چہار دکتور. تو اب آپ دیکھیے کہ آگے جو ٹیم نیچے جو ہے جو کہ نیکسٹ ایئر کی لیڈرشپ ہے وہ اتنی افیکٹو لے کے آئیں گے, وہ ہمیشہ سے رہتی ہے. تو اب دیکھیے ایران ون ون میں اگلے 3 برس میں دیکھیں ایران کو ہم ایک پاور دیکھیں. ایکسلنٹ. ویل ڈاکٹر صاحب آئی ہوپ کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایران جو ہے وہ اسی طرح ترقیاں کرتا رہے, اور ہم دیکھیں کہ جو زائنسٹ پاورز ہیں وہ خطا یاد ہوں, اور ان کو ایسا جو ہے وہ ایران نظر آئے مستقبل میں کہ ہم سب ملت اسلامیہ کے جو لوگ ہیں, نہ صرف شیعہ بلکہ ملت اسلامیہ ان پہ فخر کرے. ونس اگین ڈاکٹر صاحب, what a fantastic program this has been today. Thank you very much for joining us. I'm always grateful. آپ ٹائم دیتے رہتے ہیں, اور انشاءاللہ امید کریں گے کہ آپ دیتے رہیں گے فیوچر میں بھی ٹائم. ویورز, یو بن واچنگ بگ ایشو. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم اس ایشو کو ڈسکس کر رہے تھے جو اس وقت ملت اسلامیہ بلکہ کہہ دوں کہ پوری دنیا کے لیے ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر جتنی بھی ڈسکشن کریں کم ہے, بیکاز وی نیڈ ٹو آئن آؤٹ آل دا مسکنسیپشنز اینڈ irregularities جو ہماری انفارمیشن میں ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. وی ول come back and see you on Friday at 7 o'clock and on Saturday at 6 o'clock. Until then, your host says goodbye and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.